کہ طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، لیکن وہ معاون انتظامیہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں انجمن کو ایسا مضبوط اور مستحکم کیا، اور اول دن سے باقاعدہ اس کی لائبریری کا قیام، باقاعدہ حلقہ جات کا قیام، باقاعدہ پورے سال اس کی نگرانی، اس کے رجسٹر کا اہتمام، اور ایک پھر انتہائی کامیاب پروگرام کر کے دکھایا جس کا بینر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، سالانہ اختتامی اجلاس طلبہ انجمن بدر اشرف البیان، یعنی اس پلیٹ فارم کے تحت مولانا مفتی شاداب اشرفی نے، جو کلہڑی کے رہنے والے ہیں، اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ہمارے ساتھ صلاح مشورہ کر کے جو پورے ادارے کو ایک لڑی میں پروئے رکھا اور ہر طالب علم کو مجبور کیا کہ وہ خطابت کے فن سے اپنے آپ کو ضرور آشنا کرے، اور میں دل کی گہرائیوں سے اس عزیز بچے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وقال وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ محترم مکرم سامعین حضرات، معزز و موقر حضرات علماء کرام، بڑی ہی فرحت و شادمانی اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارا وہ قافلہ جو آغاز سال میں پابرکاب ہوا تھا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ مقدس کتاب قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے واسطے تکمیل افتاح کے سال کا آغاز کیا تھا، اس لیے کہ میرے بھائیوں، خواہ ہم مولوی بنے یا ہم کوئی بھی بڑی کتاب پڑھیں، مفتی بنے، قاری بنے، عالم بنے، فاضل بنے، وہ سب اس واسطے بنتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کریم کے مفاہیم اور اس کے معانی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے۔ چونکہ روایتاً اب یہ ہمارا سال اور طالب علمی کا دور ختم ہونے کو ہے، اور طالب علم تو انسان ہمیشہ رہتا ہے، لیکن بظاہر جو ایک طالب علم کو طالب علم کہا جاتا ہے، وہ دور آج ہمارا یہ دن اور یہ رات آخری رات ہے، اور یہ ہمارے واسطے بڑی ہی فرحت و شادمانی کی رات ہے کہ الحمدللہ ہم نے پورے سال میں جو محنت کی، جو جد و جہد کی، اور اپنے اساتذہ کرام سے جو کچھ علم حاصل کیا ہے، آج اسی کی تصدیق کے واسطے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو رائیگان نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشغول شخصیات کو کہ جن کی زیارت کے واسطے لوگ ترستے ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس علم کو سیکھ لینے کی برکت سے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کر لینے کی برکت سے ان شخصیتوں کو یہاں اسٹیج پر لا کر کے بیٹھا دیا ہے، اور ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج چند ہی لمحوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق اور اس کی اس نظام کو چلانے کے مطابق ہمیں دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تکمیل افتاح کے طالب علم، ہم نے یہاں سے علم حاصل کیا، ہم علماء فضلاء، آج ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل گر گئے ہیں، ہم کوئی دوسری قوم ہے، عوام بھی ہم کو یہی سمجھتی ہے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ خدا کی قسم، تم ہی وہ قوم ہو اور تم ہی وہ نوجوان ہو کہ جس نے اس دنیا کی سپر پاور طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس فرمان کو سچ کر دکھایا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہ اگر تم ہی سربلند رہو گے اگر تم پکے اور سچے مومن ہو. میرے بھائیوں میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں ارے تم ہی تو وہ افغانستان کے طالب علم ہو تم ہی وہ داڑھی ٹوپی والے ہو جس نے اس دنیا کی سپر پاور طاقت کو زہر کر دیا ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. خدا کی قسم تم ہی وہ قوم ہو کہ جو قرآن کریم کو حقیر سمجھتے ہیں جو پردے کو حقیر سمجھتے ہیں قرآن کریم کے ماننے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے قرآن کریم کو مٹا دیا جائے. خدا کی قسم آج چین کے حالات کو پڑھ کر کے دیکھو آج چین کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں اگر قرآن کریم پہنچتا ہے تو خدا کی قسم وہ قرآن کریم کو چومتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے ان کو عذاب میں مسلط کر کے یہ بات تسلیم کرائی ہے کہ سن لو تمہاری طاقت میری طاقت کے سامنے بالکل فنا ہے. اگر تم نے قرآن کریم کے اوپر پین لگانے کی کوشش کی اگر تم نے پردے کے اوپر پین لگانے کی کوشش کی تو تمہیں پورے ملک سے کاٹ دیا جائے گا تمہیں ختم کر دیا جائے گا اور تمہیں ناقاب بنا دیا جائے گا. تم عورتوں کے چہروں کو کھلوانا چاہتے ہو تم عورتوں کو ننگا بازاروں میں گھموانا چاہتے ہو. نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سامنے رکھیں اللہ کے حبیب کے اس کلام کو سامنے رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اس کا معنی یہ نہیں کہ جو درجہ حفظ پڑھاتا ہو یا جو درجہ تجوید پڑھاتا ہو صرف وہی اعلیٰ اور بلند ہوگا وہی قرآن پڑھانے والا ہوگا. نہیں بلکہ تم مسندوں کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول صدائے بلند کرنے والے بھی اللہ کے حبیب کی اس حدیث کے تحت آتے ہیں اور تم سب سے بلند والا ہو. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے اندر سے کم ہمتی کو نکالتے ہیں کم ہمتی کو ہم اپنے آپ سے دور کریں اور ہم اپنے آپ کو بالکل حقیر نہ سمجھیں. اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر آپ تجارت میں لگ رہے ہیں تجارت کیجیے. ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے ہمارے علماء کا اصول ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ دین کو بالکل درکنار کر دیں آپ دین سے بالکل ہٹ جائیں کٹ جائیں بلکہ آپ دین کی مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے مقام کو معاشروں کے اندر بڑھائیے تجارت کے اندر بڑھائیے. آخر میں بس اتنی گزارش ہے میرے بھائیوں ہم جو آج یہاں سے لے کر کے اٹھیں گے جس بات کی تصدیق اور دستار ہم یہاں سے لے کر کے جائیں گے ہم اس بات کی قسم کھا کر کے جائیں کہ ہماری گردن پہ اٹھ سکتی ہے جان پہ جا سکتی ہے بچے یتیم ہو سکتے ہیں اور ہماری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہے لیکن ہم اسلام کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے. ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہم اسلام کے شعار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. بس جو کہ وقت کی قلت دامنگیر ہے حضرات علماء کی ایک بڑی فہرست ہمارے پاس موجود ہے. میں اپنے علماء کی دعا لے کر کے اور آپ حضرات کی دعا لے کر کے بس رخصت ہوتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.